اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا وقال الذین کفروا اور کافر لوگوں نے کہا لرسلہم لی سے رسولی رسولوں سے ہم اپنے رسول کی جمع رسول لرسلہم اپنے رسولوں سے یعنی جو رسول ہر زمانے میں تشریف لائے تو ان کی مخالفت کرنے والے کافروں نے انہیں جواب دیا لَنُخْرِجَنَّكُمْ لام زب اللہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ وہ کہنے لگے البتہ نخرجنہ ہم نکالیں گے ضرور، نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون ثقیلہ، کم تمہیں لنخرجنکم ہم تمہیں ضرور نکالیں گے، من سے اردینا اپنے ارد اپنے ملک سے ہم تمہیں ضرور نکالیں گے، او یا لتعودن یہ بھی لام مفتوح آیا اور نون ثقیلہ تاکید کے ساتھ، او لتعودن یا تمہیں ضرور پلٹنا ہوگا، فی میں ملتنا ملتی مذہب نہ ہمارے یا ہمارے مذہب کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہمارے دین میں پلٹ آؤ۔ فَأَوْحَا تو وحی کی، الیہم الی طرف ہم ان کے یعنی ان رسولوں کی طرف وحی کی، ربہم رب نے ہم ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُہْلِكَنَّ البتہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین ظالموں کو، لَنُہْلِكَنَّ الظالمین کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو کافروں نے رسولوں کو جواب دیا اپنے اپنے دور کے، ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ دراصل ان کا جواب دھمکی امیز تھا، انہوں نے دھمکیاں دی۔ ہم پچھلے صورتوں میں بھی پڑھے ہیں، بعض صورتوں میں کہ جب حق کا پرچم حضرت شعیب علیہ السلام نے بلند کیا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی اسی طرح دھمکیاں دی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 میں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کیا شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم پلٹو ہمارے مذہب کی طرف۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، یہ سورۃ النمل آیت نمبر 56 میں ہے، انہوں نے بھی دھمکیاں دی، اخرجوا آل لوط من قریتکم کہ تم آل لوط کو اپنی اس بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ نے، اہل کفر نے، اہل شرک نے، انہوں نے آپ کو دھمکی دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافی لوگ جب آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ کہ وہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، یا آپ کو اس علاقے سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو جب بھی ماضی میں جب بھی حق اور باطل کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، کلیش ہوا ہے، تو باطل نے اسی طرح حق کو دبانے کے لیے دھمکیاں دی ہیں ہر زمانے میں۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اوورال
جو انبیاء کرام تشریف لائے زمانہ ماضی میں ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، تو فرمایا جس طرح یہ اب آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسی طرح جو گزشتہ انبیاء کرام تشریف لائے ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ یہی حال کیا، یہی سلوک کیا، ناروا سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کا ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں اپنے گھر سے، اپنے ملک سے نکالیں گے، تم باز نہیں آ رہے ہمیں ہمارے خداؤں کی طرف جانے سے، ہمیں اسی طرح تم روک رہے ہو اور تم انہیں باطل قرار دے رہے ہو، تو اب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے مذہب کی طرف پلٹنا ہوگا کہ جیسے ہم نے کئی خدا بنا رکھے ہیں اسی طرح تم معاذ اللہ ان خداؤں کو پوجو، جیسے ہم نے اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں، تو تم اللہ کے احکام چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہماری تعلیمات پر عمل کرو، اور تم یہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دو، دعوت حق چھوڑ دو۔ تو دو طرح کی انہوں نے دھمکیاں دی اپنے رسولوں کو۔ آگے اللہ تعالی نے تسلی دی اپنے رسولوں کو، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی۔ اب یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جب بھی اللہ تعالی نے کسی نبی رسول کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالی نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر لمحے ان کی مدد ہوتی۔ تو اس لیے جو باطل اہل کفر تھے رسولوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کی مدد و نصرت کی۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ نبی کی دعوت پھیلتی رہے گی، نبی کا پرچم سر بلند رہے گا، حاصر و نامراد کون ہوں گے، ہلاکت زدہ کون ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے۔ ظالم سے مراد جو ایمان کے مقابلے میں کفر پر قائم ہوں، حق کے مقابلے میں باطل پر ہوں، اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہوں، ایسے سارے لوگ ظالموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ تو ہم سورہ ہود میں بھی پڑھے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھے ہیں کہ جو گزشتہ قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا، کتنا عبرتناک انجام ہوا، دردناک، ہولناک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ کتنے بدترین عذاب آئے ان پر، اور کیسے رب کی طرف سے ان کی پکڑ گرفت ہوئی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، نصرت آ جاتی ہے۔ اور یہی درس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آنے والے ادوار کو ملا ہے، جو حق کی دعوت پھیلا رہے ہیں، جماعتیں، گروہ، جن میں آج کے دور میں الحمدللہ منہاج القرآن صرف فہرست ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا کہ جب بھی آپ دعوت حق کی تبلیغ کریں گے، پیغام پھیلائیں گے، تو مخالفت ہوگی، مخالفت پر پھر آگے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اپنے مشن پر استقامت سے رہنا ہے۔ بالآخر رب کی طرف سے مدد اترتی ہے اور مشن فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے حق کی راہ پر چلنے والی ہر تحریک کو یہ پیغام دے دیا، ہر فرد کو یہ پیغام دے دیا، ہر قوم کو یہ پیغام دے دیا۔
اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 14، اس میں ارشاد فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور لَنُسْكِنَنَّكُمْ، یہاں بھی لام مفتوح ہے، نون سکیلہ ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے بھی جو ہم نے پڑھے وہاں بھی اللہ تعالی نے لام تاکید اور نون سکیلہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ جو بار بار ایک سیگا میں فعل میں اللہ تعالی حروف تاکید لا رہا ہے، بیان فرما رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے جو وعدہ ہے یہ بھی پکا ہے، اور جو ان کی طرف سے دھمکیاں تھی وہ بھی شدید تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جیسی انہوں نے دھمکیاں دی تو ویسے ہی رب کی طرف سے پھر وعدہ اور وعید بھی آئی ان کے لیے، کہ انہوں نے دھمکیاں دی لَنُخْرِجَنَّكُمْ او یا لَتَعُودُنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وعید سنائی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اور یہاں دوسری پھر خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ بھی اسی اسلوب میں لام تاکید اور نون سکیلہ کے ساتھ۔ انہوں نے بھی چونکہ دو طرح کی دھمکیوں کا ذکر ہے تو رب نے اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں دو طرح کی بشارتیں دی، ایک کفر کو نیست و نابود کرنا جو آیت 13 میں ذکر ہو چکا، اور ایک اہل ایمان کو سکونت دینا، ان کو غلبہ دینا، اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ سکونت سے نسکننا ہے، اسکن یسکنو سکونت دینا، جگہ دینا، آباد کرنا۔ تو فرمایا ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے الارض، زمین میں، ملک میں، اسی ملک میں، من سے بعد ہم، ان کے بعد، اے اہل ایمان ہم ضرور تمہیں ان کے بعد اسی ملک میں سکونت دیں گے، آباد کریں گے۔ ذالکا، یہ ہے، یہ وعدہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، خافا، جو ڈرا، مقامی، میرے حضور کھڑے ہونے سے۔ ذالکا لمن خاف مقامی، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، وخافا، اور وہ ڈرا، وعید، میرے وعدہ عذاب سے، وعید میرے وعدہ عذاب سے، اور جو میرے وعدہ عذاب سے خائف و ڈرا، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بشارت دی اہل ایمان کو، فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تمہیں اسی زمین میں ان کے بعد آباد کریں گے، یعنی یہ اہل کفر مٹ جائیں گے، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی کسی بھی زمین کے کسی بھی حصے میں قرار نہیں آتا، قرار نہیں نصیب ہوتا، دوام نصیب نہیں ہوتا، مستقلیت نصیب نہیں ہوتی۔ عارضی طور پر وہ کسی زمین پر قابض ہوتے ہیں، حق پر غالب ہوتے ہیں، لیکن بالآخر وہ ان کا جو کفریہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کی طاغوتی ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ بالآخر جلد از جلد حاصل و نامراد ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ملیامیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہاں خوشخبری سنائی ہے کہ اگر آپ استقامت سے حق پر قائم رہیں، اگر آپ صبر سے قائم رہیں، تو پھر ہم ضرور ان کے بعد تمہیں زمین میں سکونت دیں گے۔ اللہ تعالی نے یہ وعدہ قرآن میں اور مقامات پر بھی کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور مقامات پر بھی۔ اور مقامات پر بھی اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ الصافات
آیت نمبر 171 تا 173، اس میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہمارے جو کلمات ہیں، ہمارا حکم ہے، وہ بالآخر ہمارے مرسل رسول بندوں پر غالب آ گیا، یعنی کفر پر جو غالب کرنے کا رب کا حکم فرمایا وہ غالب آ گیا جو ہمارے بھیجے ہوئے رسول بندے ان کے لیے، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی غالب ہوں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک انہیں مدد و نصرت ملے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ اسی طرح سورت الانبیاء آیت نمبر 105، اس میں ذکر کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا تذکیر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک یہ جو زمین ہے اس پر میرے صالحین بندے ہی وارث بنیں گے، وہی وارث ہوں گے، اہل کفر کو وراثت نہیں ملنی، زمین پر اسی کو استقرار ملنا ہے، اسی کو دوام ملنا ہے، فتح و نصرت کا، جو رب کے صالح بندے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد چاہو، واسبروا، اور صبر کرو، ان ظالموں کے اور آل فرعون کے ظلم پر صبر کرو، استقامت اختیار کرو حق پر، ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت وہ صرف متقین کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ اسی طرح قرآن میں اور صورتیں بھی ہیں، یہ میں نے آپ کو نمونے کے طور پر بتائی کہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے تو بالآخر حق فتح یاب ہوا ہے اور حق کو دوام ملا ہے، حق کو قرار ملا ہے اور اہل حق غالب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بشارت دی، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے دو شرطیں بھی ذکر کی، یہ دو خوشخبریاں سنائیں، ایک ظالموں کے خلاف وعید کے طور پر، اور ایک مسلمانوں کو، اہل ایمان کو فتح، نصرت اور زمین پر حاکمیت کے طور پر یہ خوشخبری، ساتھ دو شرطیں ذکر کی، ذالک لمن خاف مقامی، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور دوسری وخاف وعید، اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا، یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو قیامت کے دن، اپنے ہر عمل کے بارے میں ڈرتا ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اپنے اس عمل کا کیا جواب دے ہوں گا، میں نے فلاں کام کیا اس کا کیا جواب دے ہوں گا، تو بس وہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے، خوف خدا خشیت الہی۔ اور دوسرا فرمایا وخاف وعید، اور میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا رہے، یعنی وہ ہر عمل پھونک پھونک پر کرے کہ کہیں اس عمل پر میری رب کی بارگاہ میں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی، جو رب نے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائے، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچ جائے، کہ ان کا ارتکاب کرنے سے کہیں رب کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو جائے، اہل کفر کا ساتھ دینے سے، بے صبری کرنے سے، ناشکری کرنے سے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے، اللہ کی عبادات میں غفلت کرنے سے، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرنے سے، یعنی وہ ہر معاملے میں رب کی بارگاہ میں عذاب الہی سے ڈرتا رہتا ہے، ایک رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے
کہ میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اور ایک اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، کہیں کہیں رب کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دو بندہ کام کرتا ہے تو پھر اسی کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں جو ڈٹ کر استقامت سے ایمان پر قائم رہتا ہے، رب کی اطاعت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل بندگی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، دنیا کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، حق پر استقامت نصیب فرمائے اور اہل حق کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔